بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے ہدایات تو بہت لکھی لیکن اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلاً یہ اکتسابات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں خلوت و جلوت میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے پر وہ مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہوزاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو اور جس طرح تم بہتر سمجھو دریا عبور کرو اور اللہ سے مدد کی التجا کرتے رہو۔ اسی کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو۔ رضائے الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ تائید الہی، فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غالبہ دے گی۔ تائید الہی، فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دے گی۔ آگے چل کر حجاج نے 2 طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج نے لکھا جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیں ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود یہ ورد کرتا رہتا تھا۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیت کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود ہے۔ اس کا نام حمران تھا۔ پورا نام حمران بن عیان ہے۔ یہاں اس تاریخی کاتب کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ محل نہ ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے ایک مشہور شہر عین التمر فتح کیا تھا۔ اس شہر کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ چند ایک بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اسے دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ جن قیدیوں کی بیوی و بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر بھی یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردی میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے اسی عمر فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی دیانتداری اور ایمانداری نکھرتی آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں حاجب مقرر کیا۔ حاجب کی حیثیت سیکرٹری جیسی ہوتی ہے۔ وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی سرکاری مہر تک حمران کے تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانش مند اور دیانتدار نکلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عامل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر زیاد تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کھچا کھچا رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کہتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرہ کی عمارت ملی تو اس نے حمران پر بے جا سختیاں شروع کر دی اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد المالک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عداوت نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ حمران کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ احادیث کی راویوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔
اس خط میں حجاج نے دریا عبور کرنے کے متعلق جو ہدایات لکھی تھی ان میں اس نے خاص طور پر یہ لکھا کہ کشتیوں کے ملا جو کہ وہاں مقامی لوگ ہوں گے، اس لیے انہیں اچھی طرح پہچان لینا اور انہیں انعام و اکرام سے خوش رکھنا۔ جہاں سے دریا عبور کرو وہاں کے گھاٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا، اور یہ بھی خیال رکھنا جہاں تمہارا لشکر دریا پار کر کے جائے وہاں دلدل نہ ہو۔ دریا کے پار جا کر تمہیں لڑائی کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دریا تمہاری پشت پر ہوگا اور دشمن تمہاری پشت پر نہیں آ سکے گا۔ اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا پر جا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ دریا کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سالار بھی ہوتے تھے۔ ایک دو سالاروں نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ راجہ داسیوں ہمارا مطیع ہے، اسے بلایا جائے، وہ بتا سکے گا کہ دریا پار کرنے کے لیے موزوں گھاٹ کہاں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اسے مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک مقامی آدمی کو روانہ کیا کہ وہ داسیوں کو لے آئے۔ داسیوں بیٹ کے قلعے میں تھا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اور وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ یہ آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ محمد بن قاسم کی طرف سے راجہ داسیوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان آدمیوں نے شاید دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسے پکڑ کر اور لے گئے جہاں اسے اس کی اصلیت اگلوائی گئی۔ راجہ دہر نے اپنے بیٹے جی سیانیاکو کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے دستے لے کر اس علاقے میں پہنچ جائے جو داسیوں کے علاقے اور دریا کے درمیان آتا ہے۔ داہر کا مطلب یہ تھا کہ داسیوں اور اس کے بیٹے راسل اور موقع مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ دے سکے۔ راجہ دہر کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ محمد بن قاسم کا لشکر روڑ کے علاقے میں پہنچ چکا ہے اور شاید دریا کے کنارے پر بھی آ گیا ہے۔ داہر اسی وقت ہاتھی پر سوار ہوا اور دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر اسی جگہ پہنچا جہاں اسے مسلمانوں کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم دریا کے قریب ہی کہیں کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ ان میں سے اس کے محافظ بھی تھے۔ ان آدمی یا ان محافظوں میں ایک آدمی تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں لکھا، صرف شامی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیر اندازی میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ اس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ اس داہر نے ہمارے جہازوں کو لوٹا تھا۔ شامی نے چلا کر کہا، میری ماں اور ایک بہن بھی ایک جہاز میں اپنے وطن کو واپس جا رہی تھی اور اس نے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور کنارے پر جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کمان میں تیر ڈالا اور داہر کا نشانہ لیا، لیکن گھوڑا پانی میں بدکنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ شامی داہر کو دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا ہے اور اس پر تیر چلانے لگا ہے۔